کہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے جو لوگ مسلمانوں کا راستہ بند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ لوگ جہاد کرتے ہیں ان کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کا راستہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر مسجد راستہ رکاوٹ بن رہی ہے علماء سے پھر پوچھ لینا، مسئلے کی بات ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، آپ مسجد کو گرا سکتے ہو کہ مسلمانوں کو راستے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام نے سارے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعوت دی ہے۔ صحابہ میں یہ محنت کی اور صحابہ کو اس بات کو سکھایا کہ دیکھو سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، جب تم اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرو گے، اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور دعوت تو ایسی چیز ہے کہ جب انسان دعوت دیتا ہے تو دعوت میں جس چیز کا انکار کرتا ہے اس چیز کا یقین اس کے دل سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ہم سب محتاج ہیں، یقین جان، میں بھی اسی کی، ہم سب محتاج ہیں، لیکن الا ماشاءاللہ ہماری زبان پہ کوئی جنت کی بات، کوئی دوزخ کی بات، کوئی قبر کے حالات، کوئی فرشتوں کی بات، کوئی مغیبات کی بات، بڑی مشکل ہے۔ صبح سے لے کے رات ہو جاتی ہے، سارے دن میں کوئی جنت بیان نہیں کرتا، حالانکہ جنت ایسی جگہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تعریف کی، اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ اس سے جو ہے نبیوں نے پناہ مانگی ہے، صحابہ نے پناہ مانگی ہے۔ حاجی صاحب نے کہا مشورے میں یہ بات سنائی، فرمایا کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فرماتے تھے جنت، تو ان کے چہرے سے خوشی کے آثار نمایاں ہوتے تھے، جیسے وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے باغوں کو، وہاں کے میووں کو، وہاں کی حوروں کو، وہاں کے لباسوں کو، وہاں کی خوشبوؤں کو، وہاں کی نعمتوں کو جیسے دیکھ رہے ہوں۔ اور فرمایا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب فرماتے تھے جہنم، تو رنگ پیلا پڑ جاتا۔ اب صبح سے لے کے رات تک ہم سوچیں ہم اس کو کتنا بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی بڑائی کو کتنا بیان کرتے ہیں، ہم اللہ سے ہونے کو کتنا بیان کرتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام جو تھے وہ تو دعوت کی وجہ سے ان کے ایمان اتنے بڑھ گئے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ دریا پہ پہنچے تو وہ دشمنوں نے جو ہے ساری کشتیاں بھی جلا دی اور پل بھی توڑ دیے کہ ان کے وہاں پار کرنے کو راستہ نہ رہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ایسے دریا کو دیکھ رہے تھے، سمندر تھا وہ۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ امیر اب کیا ہوگا؟ تو سعد رضی نے کیا فرمایا؟ سعد رضی نے فرمایا یہ ایک قطرہ ہمارا کیا کر سکتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، دریا ہے، اور یہ کیا فرما رہے ہیں یہ ایک قطرہ ہمارا کیا کر لے گا، یہ ایک نطفہ ہمارا کیا کر لے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب آدمی کا اندر بنا ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنا مخلوق کا نقشہ ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، پھر انسان مخلوق سے متاثر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا دریا، اتنا بڑا سمندر، اور کیا فرما رہے ہیں یہ ایک قطرہ ہے۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ٹماٹروں سے ہم ڈر رہے ہیں، پیاز سے ہم ڈر رہے ہیں، سبزی سے ہم ڈر رہے ہیں، گھی سے ہم ڈر، اوہ بڑا مہنگا ہو گیا۔ مہنگا ہوا تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کیوں مہنگا ہوا؟ تو اعمال کی خرابی کی وجہ سے مہنگا ہوا۔ اب اعمال ٹھیک کرو، لوگ کہتے ہیں نہیں حکومت کو ٹھیک کرو یار، لوگ کہتے ہیں فوج کو ٹھیک کرو۔ ایک آدمی کے پاس ہم گئے خصوصی ملاقات میں، گشت میں گئے ہم اس کے گھر، تو وہ کہیں اپنے مریض کو لے کے ہسپتال گیا تھا، تو ڈاکٹروں نے کوئی توجہ نہیں دی ہوگی۔ تو جب ہم نے اس سے ایمان یقین کی بات شروع کی، اسے کہا یار بھائی صاحب میں تو آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ ڈاکٹر ٹھیک ہو جائے نا تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا مسئلہ وہاں نہیں بنا تھا، اس کے حساب سے سارا نقص جو ہے ان لوگوں میں تھا۔ ایک آدمی شناختی کارڈ بنانے کے لیے گیا تھا تو اس کو وہی تکلیف ہوئی تھی، تو ہم نے اس سے بات کی، وہ کہتے ہیں یار یہ شناختی کارڈ دفتر والے اگر ٹھیک ہو جائے نا تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔
انبیاء علیہ السلام نے آ کے انسانوں سے یہ کہا ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، جب یہ محلے میں بجلی خراب ہو جاتی ہے، یہ واپڈا والے آ کے لوگوں کی استریاں ٹھیک نہیں کرتے، واشنگ مشینیں ٹھیک نہیں کرتے، ٹیوب لائٹ ٹھیک نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن ٹھیک نہیں کرتے، اس جگہ کو ٹھیک کرتے ہیں جہاں پر نقصان ہوتا ہے، ٹرانسفارمر۔ جب واقع والے ٹرانسفارمر کو ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کی استریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، ایک آدمی کی نہیں، سارے محلے کی، چاہے 500 گھر اس میں ہو، اے سی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور مشینیں بھی چلنے لگتی ہیں، واشنگ مشین بھی چلنے لگتی ہے، ہیٹر بھی جل پڑتے ہیں، اور سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم آج اس جگہ پہ انگلی نہیں رکھتے ہیں جہاں پر خرابی ہے، اور وہ ہے میری اپنی ذات۔ میرا آج یقین خراب ہو گیا، میرا آج عمل خراب ہو گیا، میرا آج اللہ کے ساتھ تعلق کٹ گیا، اس پہ نہیں آتے ہیں۔ غلط زندگی، غلط اعمال، حالات خراب، صحیح زندگی، صحیح اعمال، حالات کا سدھرنا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کے انسانوں کی ایمان پہ محنت کی۔ مولانا پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جب یہ یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہوگا، ہر چیز کو کھائیں گے، درختوں کو کھا جائیں گے، پتھروں کو کھائیں گے، سمندر میں منہ رکھیں گے، سارا پانی پی لیں گے، اور بالکل ایک اللہ کا عذاب ہوگا۔ مومن جتنے ہیں وہ سارے جو ہے شہروں سے نکل کے اور پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، اس اللہ کے عذاب کو دیکھ کر وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سنا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پھر اس وقت پوچھا، سنتے سنتے جب حضور یہاں پہنچے کہ مومن جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، تو پھر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب یہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے تو پھر یہ کھائیں پیئیں گے کیا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضور صاحب فرمایا کہ یہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ پاک اس ذکر کی وجہ سے ان کے پیٹ کو بھر دے گا۔ پھر جو ہے جب یہ سارے کافروں کو بھی ختم کر دیں گے اور ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے، تو اللہ پاک اس یاجوج ماجوج پہ ایک بیماری لائیں گے، پھوڑے پھنسی کی بیماری، اور اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، لیکن ساری جگہ خون اور پیپ ہوگا، سڑکوں میں، بازاروں میں، روڈوں پہ سب جو ہے خون اور پیپ ہوگا۔ پھر ایمان والے دعا کریں گے، یا اللہ اس مصیبت کو دور کر، اس عذاب کو ہم سے ہٹا۔ تو کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور بارش کی وجہ سے پھر یہ ساری گلیاں، سارے روڈ، سارے بازار، ساری سڑکیں یہ سب صاف ہو جائیں گی۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت میں دنیا میں سارے ایمان اور عمل والے لوگ ہوں گے، ایک کافر بھی نہیں ہوگا، ایک برے عمل کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو مولانا پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، پھر اتنی برکتیں ہوں گی کہ گندم کا ایک دانہ جو ہے کھجور کے دانے کے برابر ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور ایک اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے کافی ہوگا، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اونٹ کے آدھا ایک طرف رکھا جائے گا، آدھا دوسری طرف رکھا جائے گا، جب سب ایمان عمل والے لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک ایسی برکتیں نازل فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اپنی مسجد کو ان اعمال سے آباد کرو، اپنے بازاروں کو ان اعمال سے آباد کرو۔ جتنی شغل کی جگہ ہے، ہمارے جتنے دفاتر ہیں، ہمارے جتنے کارخانے ہیں، ہماری جتنی ذمہ داری کی جگہ ہے، جہاں جہاں پر ہم ہیں شغل کے، سب جگہ بھی یہ بات ہونی چاہیے، اللہ بڑا ہے اور سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ جکڑا ہوا ہے، اور اللہ پاک بے نیاز ذات ہے، اور اللہ پاک کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ پاک ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ گھروں میں بھی یہ بات ہو، ہماری عورتوں کی زبان میں بھی یہ بات ہو، ہمارے بچوں کی زبان میں یہ بات ہو۔ آپ دیکھو، اگر ہماری عورتوں کی زبان پہ یہ بات ہو گئی، ہماری عورتیں کبھی ہمیں پریشان نہیں کریں۔ یہ تو دین نہ ہونے کی وجہ سے ساری پریشانی ہے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ بے دینی۔ بڑا اچھا ترجمہ کیا ڈاکٹر صاحب نے ڈپریشن کا۔
ڈپریشن کیا ہے؟ بے دینی. پریشانی کیا ہے؟ بے دینی. حالات کا خراب ہونا بے دینی. اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، اللہ ناراض ہو گئے، حالات خراب کر دیے. اب ہم حالات کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں؟ مال کماؤ، مال، پیسے کماؤ، چیزیں کماؤ. چیزیں زیادہ ہوں گی تو ضرورتیں پوری ہوں گی، ضرورتیں پوری ہوں گی خوشحال زندگی گزاریں گے. غلط یقین، غلط رخ، پھر کمائی کا رخ بھی غلط ہو جاتا ہے. آخر جو ہے انسان جو ہے پھر غلط طریقوں سے کمانا شروع کر دیتا ہے. کہتے جی کیا کریں، یہ مجبوری ہے، جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. جاؤ علماء سے پوچھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، ان کے ایمان کس درجے کا ایمان ہے. جو لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جاؤ علماء سے پوچھو کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرات صحابہ کرام دعوت دیتے تھے. ان کی مسجد بھی اس بات سے آباد تھی، ان کے بازار بھی اس بات سے آباد تھے، ان کے گھر بھی ان باتوں سے آباد تھے. یہ صحابہ نے جو ساری دنیا کے اندر دین پہنچایا، اگر ان کے بیوی بچے ان کے مددگار نہ ہوتے کبھی ایسا نہ کر سکتے وہ، کیونکہ سب کا ہی ذہن بنا ہوا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو. یہ ایسا حکم ہے کہ عام آدمی کی تو سمجھ میں نہیں آئے. وہ تو اللہ کے نبی تھے اور بہت مشکل حکم ہے. آج تو ہم اپنے گھر میں ایک آسان سی سنت جو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے. چھوٹی تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ چھوٹی سنت کوئی بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جو ہے وہ تو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے. آسان کہہ دیں گے اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آسان سی سنت، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. اور اتنا بڑا حکم کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اور یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بڑھاپے میں یہ اولاد ہوئی تھی. تقریباً 82-83 برس کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اور حیات الصحابہ میں میں نے خود دیکھا، حیات الصحابہ میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی حسین تھے، بڑے ہی خوبصورت تھے. اور بیٹا بھی باپ پہ کیا تھا. جیسے ابراہیم علیہ السلام حسین تھے ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام بھی بہت ہی خوبصورت تھے. اب 10-11 سال کا بچہ، اور یہ آئے بھی تھے کہ لوگودک صحرا میں ان کو چھوڑ کے 10 برس کے بعد 9 برس کے بعد اب گھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا. اب باپ کی محبت، بڑھاپے کی اولاد، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. اب جو ہے تو میں نے کہا چلو بیٹا آپ کو لے جاؤں، کپڑے پہنائے اس کو. پہلے تو اس نے کہا اسماعیل اللہ نے حکم دیا تجھے ذبح کرو. اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا اس میں دیر کر دی. جیسا باپ ویسا بیٹا. یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے بزرگ گھر میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، گھر میں دعوت کی فضا ہو، گھر میں آخرت کے تذکرے ہوں، گھروں کے اندر اعمال ہوں دعوت والے. یہ کیوں بزرگ مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری مستورات کا، ہمارے بچوں کا ذہن ہے یہ نہیں ہوگا، ہم اپنے گھر میں اللہ کا حکم زندہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں زندہ کر سکتے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے سے، بیٹے کہا ہاں ہاں بالکل میں تیار ہوں، اور آپ مجھے شکر گزار پائیں گے اور صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو اس کو تیار کر کے ساتھ لے جانے لگے. تو شیطان جو ہے انسانی روپ میں حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا. ان کا پتہ بھی ہے یہ کہاں لے جا رہا ہے اس کو، کہاں لے جا رہا ہے؟ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تو حاجرہ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے لے جا رہے ہیں. اسی وقت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا اور اس کو مارا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پھر شیطان ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے. اب میرے دوستوں بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام تو تھے ہی اللہ کے رسول، اور بیٹے کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا ہے. اتنا بڑا اللہ کا حکم کرنا
پورا کرنا یہ اس گھر میں آسان تھا دوست۔ حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق دعوت کے ساتھ ہے۔ دعوت دیں گے ایمان بنے گا، ایمان مضبوط ہوگا، عمل ٹھیک ہوں گے، عمل ٹھیک ہوں گے، حالات ٹھیک ہوں گے۔ دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ گھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب میں ٹھیک ہوں گا یہ گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، جب میں ٹھیک ہوں گا یہ دکان بھی ٹھیک ہو جائے گی، جب میں ٹھیک ہوں گا یہ سارے محکمے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جب میں ٹھیک ہوں گا میرے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک آدمی خود غلط کام کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے مت کرو، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ باپ اگر غلط کام کرے اور بیٹا بھی وہی غلط کام کرے تو بیٹے کو کہے یہ مت کرو، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ میرا باپ خود غلط کام کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اب میں غلط کام سے رک جاؤں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دعوت جو ہے، یہ جو انبیاء علیہ السلام دعوت لے کے آئے، یہ معمولی دعوت نہیں ہے۔ دعوت تو آدمی کو چیلنج کرتی ہے، دعوت تو آدمی کو جگاتی ہے، دعوت تو آدمی کے اندر وہ جو چنگاری ہے، وہ جو جس کے اوپر راکھ پڑی ہوئی ہے، اس کو جیسے ہوا دیتے ہیں اس سے آگ بن جاتی ہے، بڑک اڑتی ہے۔ دعوت تو ایسی چیز ہے۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے سنایا کہ ایک آدمی آیا میرے پاس اور کہنے لگا حضرت 15 برس ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، اب مجھے احساس ہوا، اب مجھے بتائیے یہ 15 برس کی نمازیں میں کیسے دہراؤں؟ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے سے پوچھا کہ بھائی تو 15 برس کہاں سویا ہوا تھا کہ تو 15 برس کے پاس آیا یہ پوچھنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ میں نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی نمازیں دہرانے چاہیے۔ اور میں ایک آدمی آیا کہنے لگا میں نے 25 برس ہو گئے زکوٰۃ نہیں دی۔ بات کہاں تھا اب تک؟ یعنی مجھے اب ترتیب بتائیں، میں 25 برس کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ تو نے کہا تجھے 25 برس کوئی فکر نہیں تھا؟ تو مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے فرمایا، اس نے جواب میں کہا میں نے جی ابھی 4 مہینے لگائے۔ تو پھر مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا اصل میں اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، جب 4 مہینے لگائے اس کا ایمان تازہ ہوا، روشنی اندر آئی تو پھر روشنی میں اس کو اپنے گناہ نظر آنے لگے۔ اندھیرے میں کچھ نہیں آتا، نظر آتا، دل میں اندھیرا تھا۔ تو حاضر علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے دیکھو یہ معمولی بات نہیں ہے، صرف دعوت بھی نہیں ہے، صرف ایمان کا بننا بھی نہیں ہے، دیکھو گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے یہاں مشورے میں یہ بات سنائی گئی کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیکی کرنے سے آدمی تقویدار نہیں بنتا، گناہوں کے بچنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ نیک کام کرے آدمی، نیک اعمال کرے، اس سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، گناہ سے رکے گا پھر تقویٰ پیدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا امیر المومنین آپ کبھی ایسی راستے پہ گئے ہیں تنگ راستہ ہو اور دونوں طرف جو ہے تو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ میں نے کہا ہاں گیا ہوں۔ کہ کیسے گئے ہیں؟ کہ اپنے دامن کو بچا بچا کے، کہ اس طرف نہ پھنس جاؤ، کہ اس طرف نہ پھنس جاؤ کانٹے دار جھاڑیوں میں۔ میں نے کہا امیر المومنین اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی والا آدمی جو ہے اپنے آپ کو اسی طرح گناہوں سے بچائے گا، کہیں کسی کی آبروریزی نہ کر دوں، کسی کو برا بھلا نہ کہہ دوں، کسی پہ بہتان نہ باندھ دوں، کسی کی غیبت نہ کر دوں، کسی کا مال نہ دبا لوں، کہیں جھوٹ نہ بول دوں، وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ تو گناہوں سے بچنے سے آتا ہے۔ اب حضرت علیہ السلام نے جب اس کو مارا تو وہ تو بھاگا وہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ذبح کرے۔ ابا جان ایسا کرے کہ ذرا چھری تیز لے لے۔ کہ وہ کیوں؟ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، ایک ہے الفاظ اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ ہم آج کہتے ہیں اللہ بڑے ہیں لیکن ہمیں اس کی حقیقت حاصل نہیں۔
اگر واقعی ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی کہ اللہ بڑے ہیں، ہم کوئی گناہ کا کام نہ کرتے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہم اس وقت تک رو پٹ کر جب تک اللہ پاک معاف نہ کر دے ہمیں چین نہ آئے۔ ہم آگے مکہ مکرمہ، ایک مولوی صاحب ہیں، تبلیغ والے بزرگ ہیں، وہ آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے ایک عجیب بات سنا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بھی سناؤں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کون سا گناہ معاف ہو گیا اور کون سا گناہ معاف نہیں ہوا؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو بڑی عجیب بات آپ کو سنائی۔ میں نے کہا تو ضرور بتائیں جی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کون سا گناہ معاف ہو گیا اور کون سا گناہ معاف نہیں ہوا؟ تو واقعی بڑی عجیب بات ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، اور آپ کو یاد آ گیا اور اس گناہ کی یاد آنے سے آپ کو لذت محسوس ہوئی، تو سمجھ لو یہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ گناہ یاد کر کے، جو گناہ ہوئے ہیں اس گناہ کو یاد کر کے اگر مزہ آتا ہے سمجھ لو وہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ اگر کوئی گناہ ہوا تھا اس کو یاد کر کے کام جاتا ہے آدمی، دل گھبرا جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ لے کہ یہ گناہ معاف ہوا۔ میں کہا مولوی صاحب آپ نے تو بڑی قیمتی بات ہمیں بتا دیا، ہمیں تو آج احساس ہو گیا اس کا، آئندہ ہم بھی جو ہے اس سے بچیں گے۔ انہوں نے کہا رسی چابی چھری ذرا تیز دے۔ کیوں؟ آپ جان چھری تیز نہ ہوئی، آپ چھری چلائیں گے وہ صحیح کاٹے گی نہیں، ہو سکتا ہے اسی دوران کہیں آپ کی جو یہ باپ والی شفقت ہے کہیں اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے اور اللہ کا حکم پورا نہ ہو سکے، اس لیے چھری تیز دے لیں کہ فوراً مجھے ذبح کر دیں۔ پھر کہا دیکھیں رسی بھی لے لیں۔ میں نے کہا کیوں؟ رسی اس لیے لے لیں کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو تکلیف تو مجھے ہوگی، تو میں ہاتھ پیر ماروں گا، تو یہ نہ ہو کہ میری تکلیف دیکھ کر وہ باپ والی شفقت اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے۔ پھر کہا ایک کپڑا بھی لے لیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ میری تکلیف دیکھ کے آپ کو۔ یہاں پر جو ہے ہمارے عبدالرحمن بابا جو گزرے ہیں انہوں نے ایک شعر کہا ہے، شعر تو ہے پشتو میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ عبدالرحمن بابا کہتے ہیں دل سوزی بز ماں حل در معلوم شی، دل سوزی بز حل در معلوم شی چتما ہوندے کے دل سے دل بھر میں۔ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے دل کی جو جلن ہے اس کا پتہ تجھے اس وقت چلتا ہے۔ یہ دیکھو اس کو محبت کی باتیں ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ تعلق کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنا ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ جب اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو ہمارا دل تڑپ جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے ہم تڑپ جائیں اس کے اوپر۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت سمجھ میں آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی محبت سمجھ میں آئے گی، اور جو نبیوں کے حوالی ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان سے، ان کی زندگی سے ہمیں نبیوں کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے، یہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اس دن ہم تعلیم کرا رہے تھے تو فضائل حج میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تھے تو اگر کوئی کیل ٹھونکتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو منع کرتی تھی، مت کیل ٹھونکو، حضور سو رہے ہیں کہیں جاگ نہ جائے۔ اتنا ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا دروازہ بنوانا تھا، تو جب ترخان آیا تو اس کو کہا یہ دروازہ بناؤ، بنانا اس کو یہاں نہیں بنانا ہے، جو بقیع میں جا کے، یہ مدینے سے باہر، مدینہ منورہ کے شہر سے باہر قبرستان ہے جنت البقیع، کہاں وہاں قبرستان میں جا کے بناؤ، یہاں حضور آرام کرتے ہیں، تو یہاں شور کرے گا، حضور کے آرام میں خلل آئے۔ اتنا اللہ کے نبی کا احترام، یہ تو ایمان کی نشانیاں ہیں۔
اب ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اسماعیل علیہ السلام کا ایمان، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق اور حاجر علیہ السلام کا اللہ کے حکم کی اہمیت ان کے دل کے اندر، انہوں نے چھری چلا دی۔ آسان بات نہیں ہے، یہ دعوت دینی پڑے گی ہمیں۔ آج بھی یہ سب کے بعد مشورہ ہو رہا تھا کہ کل مجمع سے کیا کہیں، ایک ساتھ کہا بھائی مجمع سے یہ کہنا چاہیے ہمیں یکسوئی کے ساتھ اس کام کے اندر لگنا چاہیے۔ جب تک ہم یکسوئی کے ساتھ اس کام کو نہیں کریں گے اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ساری چیزوں کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ساری چیزوں سے منہ موڑتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سب چیزوں سے منہ پھیرتا ہوں، جتنا بنا ہوا نقشہ ہے جو بنانے والا ہے میں اس کی طرف رخ کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا، اور یہ آئے گا دعوت کے ذریعے۔ اور جب دعوت دیں گے پھر دیکھو ایمان کی سطح، اور جب ایمان کی سطح بڑھے گی پھر دیکھو اعمال کیسے خوبصورت اعمال ہوں گے، حسین اعمال ہوں گے، خوشبودار اعمال ہوں گے، ایسی نماز پڑھیں گے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، اب وہ چھری جو ہے چلتی نہیں، اتنا زور سے چلائی کہ غصہ آ گیا، اور جب انہوں نے مارا چھری کو پھینکا تو وہ پتھر پہ لگی، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اتنی تیز چھری تھی۔ جب آنکھیں کھولی دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام وہ کھڑے ہیں، اور ایک دمبا جو ہے وہ اللہ پاک نے جنت سے بھجوا دیا، وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ ابھی ہم یہ عید پر ذبح کریں گے نا انشاءاللہ، یہ وہی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے جب یہ دیکھا تو اللہ پاک امتحان لیتے ہیں، صرف قربانی کو دیکھتے ہیں، میرا بندہ کرتا کیا ہے میرے لیے۔ اللہ پاک ہماری چیزیں نہیں لیں گے، ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، وہ تو انبیاء علیہ السلام بہت بڑے لوگ تھے، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہماری استعداد نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک ہم پہ وہ امتحان نہیں ڈالتے۔ اللہ پاک خوش ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام تجھ پہ میرا سلام۔ یہ راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے بتایا دعوت کے ذریعے اللہ بڑے ہیں، جس طرح اللہ بڑا ہے اس طرح اللہ کا حکم بھی بڑا ہے۔ ابھی ہم کل ہی ریونٹ سے آئے ہیں تو مولانا الرحمان صاحب اللہ ان کی زندگی اور صحت میں برکت دے، بیچارے ایک مشورے میں کئی مرتبہ پوچھتے ہیں کتنے محلے ایسے ہو گئے کہ جہاں ایک بھی بے نمازی نہیں، بھئی ایسے محلے ہمیں بتاؤ، کتنے گاؤں ایسے ہو گئے، کتنی بستیاں ایسی ہو گئی، کتنے شہر ایسے ہو گئے، کوئی محلہ ایسا ہے جس میں ایک بھی بے نمازی نہ ہو۔ اب الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اب ریونٹ میں کل ایک اندرون ملک سال کی جماعت آئی تھی، وہ مشورے میں کارگزاری سنا رہی تھی، تو وہ یہ سندھ کے علاقے میں چلے تھے، 9 مہینے کی ان کی تشکیل تھی، تو انہوں نے کہا جی اس سفر میں 3 بستیاں ہمارے سامنے ایسی آئی ہیں کہ جس میں ایک بھی بے نمازی نہیں۔ اب بابا ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے نا، ہر مسجد کی جماعت بیٹھ کے سوچے، ہر محلے والے بیٹھ کے سوچے ہمارے محلے میں کتنے بے نمازی ہیں، اور بھائی ان کو ہم نماز کے لیے کیسے لائیں گے۔ اب ہم سوچیں اس بات کو کہ جس محلے کے 100% لوگ نمازی ہیں، سارے مرد مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ساری عورتیں اور بچے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، سچ کہو اس علاقے پہ کتنی اللہ کی رحمتیں برسیں۔ ریونٹ میں ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی اس مجمع میں کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کے ذریعے اپنا مسئلہ اللہ سے حل کرایا ہو؟ تو آپ یقین جانیں ماشاءاللہ کافی لوگ اٹھے، 40-50 آدمی ایسے اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا مسئلہ نماز کے ذریعے اللہ سے حل کرایا۔
پھر ان بزرگوں نے پوچھا اچھا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی مسئلے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی اور وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، 2 رکعت پھر پڑھی، پھر مسئلہ حل نہیں ہوا، اس وقت تک 2 رکعت پڑھتا رہا ہو کہ بس اللہ سے چمٹ گیا ہو اور اپنا مسئلہ اللہ سے حل کرایا ہو؟ ایسے لوگ کوئی ہیں اس مجمع میں؟ تو پھر بھی ماشاءاللہ 10-15 آدمی کھڑے رہے، حالانکہ کہ ہم نے اپنا مسئلہ اللہ سے ایسے حل کرایا ہے۔ تو بزرگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ مجمع کے اندر استعداد ہے، یہ نماز جو ہے یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ آسان بات بتا رہا ہوں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، نماز کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان بالغ مرد عورت پہ فرض ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور نماز کو سیکھ کر پڑھیں گے۔ اب جو ہے نماز کو پڑھا اور نماز کے ذریعے اللہ سے دعا کی، اب دعا نہیں پوری ہوئی تو پھر نماز پڑھے، پھر دعا نہیں ہوئی پھر نماز پڑھے، پھر دعا نہیں پوری پھر نماز پڑھے۔ ہم تو 2-4 دفعہ پڑھتے ہیں کسی کام کے لیے صلاۃ الحاجہ، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اس وقت تک صلاۃ الحاجہ نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو۔ اور یہ جتنے بھی انفرادی اور جتنے بھی نفلی عبادات ہیں اور جتنی بھی دعائیں ہیں یہ اس وقت قبول ہوگی کہ یہ 5 وقت کی فرض نماز یہ ادا کرنے والا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے اور لگا ہوا ہے وظیفوں کے اندر، علماء نے منع کی ہے اسے۔ اگر یہ 5 وقت کی نماز ہے یہ تو ضروری ہے، یہ تو اس کو پڑھنی پڑے گی۔ اور 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس کے ساتھ اللہ نے اتنے وعدے کیے کہ جس کی سارے مسئلوں کا حل ہی نماز کے اندر، جو چیز چاہیے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ ہم آسٹریلیا گئے تھے تو ریوٹ کے کچھ بزرگ تھے ہمارے ساتھ، تو وہ 2 نمازیں کمرے میں پڑھتے تھے کیونکہ وہ اجتماع گاہ بڑی دور تھی، تو فجر اور عشاء ہم اپنی پڑھتے تھے۔ ہمارے ساتھ وہ ریوٹ کے مولوی صاحب تھے، تو وہ نماز پڑھ کے دعا بڑی لمبی کراتے تھے۔ میں نے ان سے کہا مولوی صاحب دعا بڑی لمبی کراتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں بھی پہلے دعا مختصر کراتا تھا، لیکن مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ فرض نماز کے بعد کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں بھائی ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں، اس کے اندر قرآن کیسے پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنے وضو کو دیکھیں، استنجے کو دیکھیں، اپنے رکوع کو دیکھیں، اپنے سجدوں کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہوں گی تو حالات ٹھیک ہوں گے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گی تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو مسجد نبی میں جماعت کھڑی ہو گئی تو بے ذرا تیز ہو گیا، تو مولانا شمشید صاحب نے میرے ساتھ، تو انہوں نے میرے سینے پہ ایسے ہاتھ، مجھے کہا دوڑو مت۔ میں نے کسی رکعت چلی گئی، کوئی بات نہیں، نماز کے لیے دوڑ دوڑ کے آنا یہ منع ہے، وقار کے ساتھ آؤ۔ اتنا دوڑ دوڑ کے آئے کہ سانس پھولی ہوئی ہے، اب نہ سورہ فاتحہ صحیح پڑھ سکتا ہے آدمی، نہ سورت صحیح پڑھ سکتا ہے، نہ تسبیح صحیح پڑھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز نہیں، نماز کا اہتمام ہے۔ اذان ہو گئی اب سب کچھ ہو گیا، وضو کرو، مسجد میں آؤ، 2-4 رکعت نماز پڑھو، اپنا دھیان نماز میں ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، پھر فرض نماز پڑھے آتی ہے۔ اس دن ہماری مسجد میں وہ 9 بجے جماعت میں تو مولوی صاحب آئے تو 9 بجے تو لوگ کھڑے ہو گئے، صبر ہی نہیں ہوتا ہم سے، 1 منٹ ہم صبر نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ جب گھڑی کا وقت پورا ہوتا ہے یہاں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے دیکھتے ہوئے، بیٹھے رہو۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے نماز کا ثواب پاتا ہے۔ مولوی صاحب جب آئے ہمارے امام صاحب تو ان کی طبیعت میں بوجھ آیا، تو نے کہا بھائی دیکھو میں آپ کو صاف بتاؤں، یہ جو فضیلت ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، یہ بیٹھنے کا لفظ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ کھڑے ہونے میں یہ ثواب نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا بیٹھے رہو، آ جائیں گے مولوی صاحب، 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو کیا بات۔ اس لیے میرے بزرگوں ایمان کو بھی سیکھنا ہے، نماز کو بھی سیکھنا ہے۔
یہ دو چیزیں ہیں، کلمہ اور نماز۔ کلمہ صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے۔ اگر نماز صحیح ہو گئی، ساری زندگی صحیح ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں جہاں بھی کوئی غلط نقص دیکھے آدمی سمجھ دے کہ اس کی نماز میں فرق ہے۔ ایک آدمی کاروبار ٹھیک نہیں کرتا، سمجھو نماز میں فرق ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، سمجھو نماز میں فرق ہے۔ ایک آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا، سمجھو نماز میں فرق ہے۔ اس کی زندگی میں جہاں بھی فرق دیکھو گے، سمجھ لو اس کی نماز میں فرق ہے۔ نماز بن گئی، ساری زندگی بن گئی۔ ایک طالب علم سے استاد نے کہا بیٹا تھوڑا پانی لے کے آؤ، تو وہ پانی لے کے آیا پیالے میں، تو اس کو ٹھوکر لگی، تو پیالے سے تھوڑا پانی گر گیا۔ استاد نے کہا بیٹا اپنی نماز میں محنت کرو تو تمہاری نماز میں فرق ہے۔ میں سوچ رہا تھا ایک بچے سے ٹھوکر لگی اور پیالے سے پانی گر گیا، استاد کہتا ہے کہ تیری نماز میں فرق ہے۔ اب جس آدمی کی ساری دکان ہی غلط ہے، اس کی نماز کا کیا حساب ہے؟ جس آدمی کی سارا دفتر ہی غلط ہے، سارے جو کھیتی باڑی ہی غلط ہے، شادی بیاہ ہی غلط ہے، اٹھنا بیٹھنا ہی غلط ہے، اس کی نماز ہے۔ اس لیے نماز کو دے دے، نماز کو وقت دو بس۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نماز کو وقت۔ عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے زمانے میں تو مختصر بیان ہوتے تھے، اتنے لمبے لمبے بیان نہیں کرتے تھے، اتنے لمبے لمبے مشورے نہیں کرتے، ہاں نماز ضروری پڑھتے، رکوع لمبا ہوتا تھا، سجدے لمبے ہوتے تھے، قیام لمبا ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ ہم نماز پڑھو۔ بس نماز وقت چاہتی ہے، تسلی سے پڑھو، آرام سے پڑھو، صحیح الفاظ ہو۔ اب اس نماز کے بعد آسمان کے دروازے کھلیں گے اور یہ نماز اوپر جائے گی، اور جو ہے اس نماز کے بعد دعائیں قبول ہو۔ اب بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھتے پھر بھاگتے ہیں، پھر بھاگنا نہیں چاہیے۔ نماز پڑھی ہے آیت الکرسی پڑھو، سلام دے لیا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں جانے میں اتنی دیر ہے کہ یہ مرا اور جنت میں گیا۔ اب 33 سبحان اللہ پڑھو، 33 الحمدللہ پڑھو، 34 اللہ اکبر، یہ ساری جب نماز ٹھیک ہوگی ساری زندگی کی خود اخلاص۔ اگر انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسان نے بھی یہ محنت کی ہے کہ ان کا ایمان عمل ٹھیک ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، دوسرا نبی کوئی آئے گا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ 2 محنتیں فرمائی۔ ایک محنت یہ کی ہے کہ میری امت ایمان عمل والی ہو جائے، بن جائے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، اور دوسرا یہ کہ میری نیابت میں سارے عالم کے انسانوں کو دین پہنچانے والی بنے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے صحابہ کرام کو دعوت میں ڈالا۔ جو صحابی کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ پھر کلمے کا داعی ہو جاتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ یہ جتنی بھی دنیا دین اسلام میں داخل ہوئی ہے یہ صحابہ کی دعوت کی وجہ سے ہے۔ آپ یقین جانیں دنیا میں جہاں پر بھی چلے جائیں، جس ملک میں بھی چلے جائیں، آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، جس بستی میں چلے جائیں، آپ کو مسلمان ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ ہم ایک بار کابل گئے تھے، وہاں جوڑ تھا، تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا یہاں صحابہ کی قبریں ہیں۔ ہم نے کہا کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے شہر میں ہی ہیں، 2-3 کلومیٹر کے فاصلے میں۔ انہوں نے کہا ہمیں لے جاؤ، پھر ہم سارے گئے، تو مولوی صاحب تاریخ جانتے تھے۔ جب ہم وہاں گئے 72 صحابہ کی قبریں، 2 صحابہ ایک طرف اور 70 دوسری جگہ دفن ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے نکلے اور شام، اردن، عراق، ایران اور ایران کے راستے سے افغانستان میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ افغانستان کے لوگ جو تھے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ بت پرست لوگ تھے، اور کابل جو ہے یہ کابل شہر کا جو نام ہے یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا، اس کا نام کابل تھا، اور اس کے نام پہ جو ہے یہ شہر کا نام انہوں نے رکھا۔ تو صحابہ نے لوگوں کے اندر زندگی گزاری اور دعوت دی، اور یہ سارے افغانستان کے لوگ جو ہے یہ دین اسلام میں داخل ہو۔ پھر یہ صحابہ کرام جو تھے یہ تیرا کے راستے اور باڑے کے راستے تھے، یہ اس طرف آ رہے تھے، تو تیرا میں برف باری شروع ہو گئی، تو صحابہ نے پھر اپنا راستہ بدل دیا، اور یہ کل اور سدا، پڑا چنار، اور یہ ادھر سے ہوتے ہوئے کوہاٹ، اور پھر کوہاٹ سے جو ہے پشاور، یہ سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صاحب آبا، اس بستی کا نام یہ صاحب آبا ہے۔
35-36 صحابہ کرام یہاں پر تک نکل گئے، سمجھ گئے تھے بات. ہمارے بزرگ تھے، وہ انہوں نے مجھے فرمایا صحابہ کرام کیوں بنا خبر آباد کوئی بات کو سمجھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت ان پہ فرمایا اس کو سمجھ گئے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کے اندر اللہ نے ہمیں کیا جو ہے ذمہ داری دی. یہ امت تو دکانوں میں بیٹھنے والی ہے ہی نہیں. مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جمود کے اندر موت ہے. جمود کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے. جب یہ مسلمان دکان میں بیٹھ گیا بس جمود آ گیا، مر گیا ہی ایمان عمل کے اعتبار سے. دکان میں بیٹھتے 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 اتنا ایمان کمزور ہو گیا، ابھی کہتے میں کیا کروں، پیسوں کے بغیر گزارا ہی نہیں، چیزوں کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، اور حالات خراب ہو جائیں گے، اور کھائیں گے کہاں سے، اور کمائیں گے کہاں سے، اور بچوں کا کیا بنے گا. اور جو چلتا رہتا ہے فرماتے تھے اس کے اندر زندگی ہے، چلنے کے اندر زندگی. جو پانی بہتا ہے وہ پانی جو ہے صاف بھی رہتا ہے اور اس کے اندر بدبو بھی نہیں ہوتی اور استعمال کے قابل بھی ہوتا ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے دونوں طرف سبزہ اگاتا چلا جاتا ہے. اور جو پانی جہاں پر ٹھہر جاتا ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے، اس کے اندر مچھر، اس کے اندر کیڑے اور سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں وہ کیا اس کا حال ہوتا ہے. اسی طرح یہ مسلمان جب تک یہ مسلمان اس کلمے کی دعوت کو لے کر چل رہا تھا یہ ساری دنیا کے اوپر غالب تھا. ساری دنیا کے لوگ اس سے ڈرتے تھے. ساری دنیا کے لوگ، یعنی کافروں کا ایک وقت میں یہ ذہن بن گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان مرتا ہی نہیں، مسلمان مرتا ہی نہیں. اتنا اللہ پاک نے اس کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنے میں ان کے اوپر غلبہ دے کے انسان کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر. اور جب مسلمان نے دعوت کو چھوڑ دیا اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھا تو پھر ساری چیزیں جو ہے اسے ڈرانے والی بن اور ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر غالب ہو. جب یہ کس طرح کے ملک میں گئے تھے صحابہ کرام تو کس طرح کی عوام ان کو دیکھنے کے لیے آئی تھی. اب وہ جا کے دیکھے تو یہ مسلمان ہوتا کیسے، جہاں جاتا ہے پتہ، جہاں جاتا ہے پتہ. اب جا کے دیکھے تو یہ ہوتا کیسے. جب یہ صحابہ کو دیکھنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو جس ملک میں جاؤ 3 دن تک ان کو دعوت کرو اور وہاں پر اعمال کرو اور ان لوگوں کے اندر زندگی گزارو. اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تمہارے بھائی ہیں آگے چلے جاؤ، اگر وہ کلمہ نہ پڑھیں پھر ان کو تم ہمارے غلام بن کے رہو گے. اور اس میں بھی یہ مقصد ہے کہ تم ان کے اندر زندگی گزارو، وہ تمہارے اعمال کو دیکھیں. ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے بھائی ایسی محنت کرو کہ کوئی آ کے پوچھے کہ 100% نمازی کہاں ہیں، کہ پشاور میں. کہ 100% سچ بولنے والے لوگ کہاں ہیں، پشاور میں. بھائی 100% پورا توڑنے والے لوگ کہاں رہتے ہیں، کہ پشاور میں. بھائی 100% پردہ کرنے والی عورتیں کہاں ہیں، پشاور میں. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں. یہ جو دنیا پلٹا کھائی وہ ایسے ہی نہیں کھائی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ فرماتے تھے جب صحابہ کرام نے، توجہ سے سننا اس ملبوس کو، جب صحابہ کرام نے اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلا، جب صحابہ کرام نے اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلا تو پھر اللہ پاک نے سارے عالم کی ترتیب کو بدلا. ہم نہ بدلے اور دنیا بدل جائے یہ ترتیب ہی نہیں. جب تک ہم اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے اور جب تک اللہ پاک کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ دنیا جو ہے دین اسلام میں داخل نہیں ہوگی. وہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے. اب جب صحابہ کو دیکھا انہوں نے حلقے بنائے ہوئے، کسی حلقے میں دعوت کا حلقہ، کسی حلقے میں تعلیم و تعلم کا حلقہ، کوئی ذکر کر رہا، کوئی نماز پڑھ رہا. تو صحابہ کے کپڑے بھی ایسے نہیں تھے، تو معمولی سے صافے باندھے ہوئے اور کمزور سے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے اور سواریاں بھی ان کی ایسی کمزور سی. وہ ظاہری دنیا کو اور کس طرح کی عوام، تو ہزاروں سالوں کے خزانے تھے ان کے پاس. پتہ نہیں کہتے ہیں 25 من کے کتنے من تک تو صرف اس کا تاج تھا جو اوپر سے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور اسے سر پہ لا کے رکھا جاتا تھا. اور جو اس کا تخت تھا، جو اس کا دربار تھا اور جو اس کی عوام تھی،
لیکن جب وہ صحابہ کے پاس آئے تو ان کے زرد چہرے دیکھے فاقوں کی وجہ سے اور کمزور سے لوگ، لیکن اعمال بڑے مضبوط۔ اس طرح کی عوام نے کہا یہ تو آسمان اور زمین کے درمیان کی باتیں نہیں کرتے، یہ تو یہ آسمان سے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں جنت کی، یا زمین کے نیچے باتیں کر رہے ہیں جہنم کی۔ اور جو ہے تو یہ تو عجیب لوگ ہیں۔ کہتے ہیں جب کسرا کی عوام نے صحابہ کو دیکھا تو کسرا کی عوام جو ہے صحابہ کے ساتھ ہو گئی۔ کسرا نے جب یہ دیکھا تو یہ بھاگا، ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، کسی اور ملک چلا گیا۔ وہاں سے اس نے خط لکھا چین کے بادشاہ، عرب سے کچھ لٹیرے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے میرے حکومت مجھ سے لے لی ہے اور تم مجھے لشکر دو کہ میں اس پہ حملہ کروں اور میں اپنا ملک واپس ہوں۔ تو پہلے زمانے میں بادشاہ بھی ایسے بیوقوف نہیں ہوتے، اور جو ان کے وزیر ہوتے تھے وہ تو ان سے بھی عقل مند ہوتے تھے۔ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو کہا عجیب بات، ہزاروں سال کی حکومت کسرا کی اور ہزاروں سال کے خزانے اور عرب کے چند لٹیرے آئے اور اس سے اس کا ملک چھین لیا۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کی صفات کیا ہے، یا کیا عجیب لوگ، یہ رو رو کے مانگنا پڑے گا اللہ سے۔ عائشہ بھی فرماتے تھے دعوت دو کہ رات کو رو کہ اللہ دن میں جو میں کہتا ہوں تو میرے دل میں ڈال، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں۔ ہمارا بدلنا کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان اور عمل پہ محنت کریں، ہمارے دل کا یقین بھی صحیح ہو جائے، ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہو جائے۔ صحابہ جب ہو گئے تھے اس لیے پوری دنیا کو دوسری طرف پلٹا دے۔ ہم ایک آدمی کو نہیں بدل سکتے، آدمی کو چھوڑو، ہم اپنی بیوی کو نہیں بدل سکتے، بچوں کو نہیں بدل سکتے، اس سے کہ سارا نقص ہم میں ہے، مجھ میں ہے سارا نقص۔ یہاں سے شروع کرنا پڑے گا اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر نیت کر لے آدمی پھر آسان ہے۔ صحابہ نے یہاں سے شروع کیا، اپنے آپ کو بدل۔ ہمارے شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے۔ شمس الحق صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ کے لیے یہ کام اصل میں بڑا آسان تھا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے ایمان لانے سے پہلے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کا پکا یقین تھا کہ بت سب کچھ کرتا ہے۔ جب ایمان لے آئے تو بتوں سے یقین اٹھ کے اللہ کی ذات عالی پہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے اور اللہ کے درمیان میں اصل میں دکان آ گئی، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کارخانہ آ گیا، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں دفتر آ گیا، اس لیے ہمارا وہ یقین نہیں بن سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کرتے ہیں لیکن، اللہ کرتے ہیں مگر، اللہ کرتے ہیں خوف۔ تو صحابہ کے اندر یہ چیزیں، بتوں سے یقین اٹھا، اللہ کی ذات عالی پہ آ گئی۔ اب اس نے کیا جواب دیا؟ بس یہ جواب سننے کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا راتوں کو رونے والے دنوں کے شہسوار۔ یہ اس قاصد نے یہ جواب دیا، راتوں کو رونے والے دنوں کے شہسوار۔ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر بیٹھ کے رو رو کے اللہ سے امت کی ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا وہ لوگ زنا کرتے ہیں؟ ان کے شراب پیتے ہیں کہ نہیں؟ پرایا مال کھاتے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کرتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے اچھا پھر سنو، میں مذہبی آدمی ہوں۔ یہ عیسائی تھا، یہ بادشاہ عیسائی تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں مذہبی آدمی ہوں اور میرے پاس پہلے والی آسمانی کتابیں موجود ہیں، اور ان آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اگر اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر یہ صفات ہوگی جو صفات تم بتا رہے ہو تو لشکر کی میرے پاس کمی نہیں ہے۔ لشکر میں اتنا بڑا دوں گا کہ لشکر کا پہلا آدمی کسرا کے ملک میں اور آخری آدمی میرے ملک میں، لیکن یہ طے ہے کہ ہمیں شکست ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے کام کو اپنا کام بنایا ہوگا۔ یہ عیسائی کہہ رہا ہے، عیسائی۔ آج مسلمان کی سمجھ میں یہ کام نہیں آتا، میں اسلام کو کیسے اپنا کام بناؤں؟ مسلمان تو اور لوگوں کیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت فرماتے تھے جتنا دور جاؤ گے اور جتنے زیادہ وقت کے لیے جاؤ گے اتنا زیادہ ایمان بنے گا۔ تو سارا عالم ہے ہمارے سے، ساری دنیا کے انسان، اور ساری دنیا کیا حج صاحب سے فرماتے تھے اللہ پاک نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔
بلکہ قیامت تک آخری آنے والے انسان کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں اور ہم سے پوچھو کہ بھئی جو کلمہ آپ تک پہنچا وہ کلمہ آپ نے پہنچایا آپ کے لوگ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا کام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ حاجی صاحب سے ہم نے خود سنا، عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے جہاں یہ دعوت والا کام شروع ہو جاتا ہے وہاں چیزوں کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا برکت والا کام ہے۔ دیکھو یہ بات کہیں سیاست کی طرف نہ لے جانا، نبیوں کی جو دعوت ہے تو نبیوں کی دعوت میں صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لو تو قبر اچھی ہو جائے گی، کلمہ پڑھ لو تو حشر میں کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو تو جنت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات نہیں ہے۔ نبیوں نے جو دعوت دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے یہ کلمہ پڑھ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس کلمے کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو بھئی اپنی زندگی میں بھی یہ کلمہ لانا ہے اور سارے انسانوں کو اس میں لانا ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بھئی اس محنت کو ہم سیکھیں اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جن بھائیوں نے 4 مہینے نہیں لگائے ہیں وہ تو بھئی 4 مہینے کے لیے کل سے جو نقد تیار ہے وہ اس کا ارادہ ہے کہ بھئی انشاءاللہ میں کل سے جو ہے 4 مہینے کے لیے نقد جاؤں گا۔